وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سنت ٹی وی پاکستان کی شب معراج کی خصوصی ٹرانسمیشن سفر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ہوں آپ کا میزبان انصب قریشی۔ آپ نے تلاوت کلام ربانی سماعت کی۔ میرے ساتھ میرے مہمان ثنا خواں اور قاری موجود ہیں، جناب صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، بے قیمتی وقت تھا کہ آپ نے وقت نکالا۔ یہ ڈائریکٹر بھی ہیں سنت ٹی وی پاکستان کے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے حیدرآباد نیوز پر بھی اسلامی پروگرام کرتے دیکھتے ہیں۔ آج کی یہ ٹرانسمیشن جس میں ہم بات کریں گے اس سفر کی جو سفر میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کی جانب کیا تھا۔ جی ہاں، یہ معراج کا وہ سفر تھا کہ جس سفر میں خدا نے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا تھا۔ تلاوت کلام ربانی آپ نے سماعت فرمائی، اور خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، سبحان اللہ، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تو میں حافظ صاحب آپ سے چاہوں گا کہ آپ نے تلاوت کلام ربانی پیش کی، اب میں چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ہدیہ نعت کا تحفہ پیش کیجیے۔ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں اپنی پوری ٹیم سنت ٹی وی پاکستان، اس کے مالکان، اللہ کریم نے تمام کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے کہ یہ بہترین راتوں میں، مبارک راتوں میں، برکت والی راتوں کے اندر الحمدللہ یہ بہترین سے پروگرامات رکھتے ہیں۔ اللہ ان سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور سنت ٹی وی پاکستان کی پوری ٹیم کو اللہ کریم دن دگنی رات گیارہویں ترقی عطا فرمائے۔ بہت ہی پیارا، بہت ہی مشہور زمانہ کلام، بہت ہی پیارا کلام اور پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ایک بار تمام جو ہے ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر آئے گی شب کسے کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کسے کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے،
ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائکے آئے ہوئے، اور خود محمد تشریف لائے ہوئے۔ کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، نور محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کی منزل سے جانب سفینے چلے۔ میری سائم دعا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ جی ہاں، اور آج ہی کی رات وہ رات ہے کہ جس رات خدا نے اپنے نور سے بنائے گئے اپنے محبوب کو اپنے دیدار کے لیے عرش پر بلایا تھا، اور پھر بہت ساری چیزیں، بہت سارے واقعات اسی رات کے حوالے سے مشہور ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کی ہی رات میں بہت سارے تحائف بھی دیے گئے تھے، اور آج کی رات فضیلتوں والی، برکتوں والی رات ہے۔ ناظرین کرام، سنت ٹی وی پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے ہی جو ٹرانسمیشنز کا آغاز کر دیا گیا ہے، دینی سوالات، دینی مسائل اور دینی معاملات کو آپ تک بہتر انداز سے پہنچایا جا سکے، مفتیان کرام، علماء کرام اور نعت خواں حضرات سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کروائی جائے اور آپ تک پہنچائی جا سکے۔ ناظرین کرام، میں گزارش کروں گا آپ سب سے، جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں، کہ سنت ٹی وی پاکستان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی مسائل ہیں جو کہ ہم بتا سکیں، آپ کو اگر کوئی چیز سننا پسند ہے، آپ کو کوئی نہ سننا پسند ہے، تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں یہ تمام چیزیں بتا سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی بتائی گئی فرمائشوں کو بھی انشاءاللہ پورا کر سکیں۔ ناظرین کرام، یہ وقت ایک بریک کا، جب بریک کے بعد آئیں گے تو علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بہت سارے سوالات کریں گے، ان سے بات چیت کریں گے۔ آپ نے کہیں مت جانا، دیکھتے رہیے سنت ٹی وی پاکستان کی خصوصی ٹرانسمیشن سفر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے۔ خوش آمدید ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سنت ٹی وی پاکستان کی شب معراج کی خصوصی ٹرانسمیشن سفر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ہوں آپ کا میزبان انصب قریشی۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، آپ نے بریک سے پہلے تلاوت کلام ربانی سنی، آپ نے بریک سے پہلے نعت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائی۔ اب میرے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، دینی و اسلامی شخصیت، حیدرآباد سے آپ کا تعلق، جناب علامہ قاری محبوب احمد زبیری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب کیسے مزاج آپ کے؟ الحمدللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ اور ناظرین کرام، یہی مفتیان کرام ہیں، یہی علماء کرام ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور قدم قدم ہمیں اسلام کی باتیں بتا کر ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی اس ٹرانسمیشن میں، جو کہ شب معراج کی خصوصی ٹرانسمیشن سفر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو آپ سنت ٹی وی پاکستان سے دیکھ رہے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کو بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو دینی معلومات بر وقت مل سکے۔ سوالات کی جانب بڑھوں گا اور علامہ صاحب سے سوالات کروں گا، جو سوالات بہت عام طور پہ آج کی رات کے متعلق لوگ پوچھتے ہیں، تاکہ ان مسائل کو بھی دور کیا جا سکے اور آج کی رات کی جو فضیلت ہے، فیوز و برکات ہیں، ان سے بھی ہم لوگ مستفید ہو سکیں۔ علامہ صاحب مجھے بتائیے گا، شب معراج کو معجزہ معراج بھی کہا جاتا ہے، تو میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ معجزے کے لفظی معنی کیا ہے اور اس معراج کے لفظی معنی کیا ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ صدق الله
वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अनसब कुरैशी साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया, आपने सुन्नत टीवी के इस प्रोग्राम में मुझे दावत दी और अपने नाज़रीन के सामने जो है गुफ्तगू करने का मुझे मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, रब का बड़ा शुक्र है, ये उसका करम है कि उसकी अता करदा तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप सुन्नत टीवी के तवस्सु से सफ़र मेराज, वाक़िया मेराज, मुअज्ज़ा मेराज के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए बेशक सुन्नत टीवी के इस चैनल पर हम और आप यहाँ मौजूद हैं। कुरान करीम फुरक़ानुल हमीद सूरह इसरा की इब्तदाई पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पूरे वाक़िया मेराज, मुअज्ज़ा मेराज, सफ़र मेराज, यानी कि मुख्तलिफ़ आप इसके नाम ले सकते हैं, जिस तरीके से लोग इसको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारते हैं। इस पूरे वाक़ये का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में मुख्तलिफ़ मकामात पर इसका ज़िक्र फरमाया है। वाक़या मेराज, सफ़र मेराज के इब्तदा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान हमें बताता है वो ये बताता है कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदा ख़ास को रात के कलील से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। सुभान अल्लाह। तो इस कुरान की आयत से हमें ये पता चलता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सफ़र मेराज मक्कतुल मुकर्रमा और बैतुल्लाह यानी कि मस्जिद हराम खाना काबा से उसकी इब्तदा होती है, और इस सफ़र मेराज की इंतहा जो ज़मीनी सफ़र है उसकी इंतहा मस्जिद अक़सा में होती है। जिस तरह अहादीस का जब हम मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम के साथ और हर फरिश्ते के साथ 70,000 फरिश्ते थे। उन फरिश्तों के जम्मे गफ़ीर के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद अक़सा की तरफ सफ़र करते हैं, और मस्जिद अक़सा जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर पहले से ही 1 लाख कम बेश 24,000 अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले इस दुनिया में आकर अपनी तबलीगी खिदमात को सर अंजाम देकर अपने मालिक हकीकी की तरफ जा चुके थे, वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस्तकबाल के लिए पहले से वहाँ पर मौजूद थे। सुभान। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद अक़सा पहुँचते हैं तो तमाम अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तकबाल करते हैं, मरहबा कहते हैं, और फिर मस्जिद अक़सा में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम अम्बिया की मौजूदगी में अज़ान पढ़ते हैं, और अज़ान पढ़ने के बाद तमाम अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम इस इंतज़ार में होते हैं कि आज कौन जमात कराएगा, किसको ये शर्फ़ मिलेगा कि वो 1 लाख कम बेश 24,000 अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम का इमाम बनेगा। अज़ान के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते अनवर को थामते हैं और हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप मुसल्ले को तशरीफ़ ले आएँ और इन तमाम अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम की इमामत फ़रमाएँ ताकि इनको आपकी इक़्तिदा में नमाज पढ़ने का शर्फ़ मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक का जो ये सफ़र है जिसमें मुख्तलिफ़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुशाहिदात देखे, जिसमें मशहूर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है मुस्लिम शरीफ के, हुज़ूर ने फरमाया मररतु अला मूसा व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़ी क़ब्रिही, कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रा, क्या देखता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े हुए रब की बारगाह में नमाज अदा कर रहे हैं। और इसी सफ़र के दौरान कई जगह पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मिसाल के तौर पर वो जगह जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बा शहादत हुई, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, यहाँ उतरिए, यहाँ रुकिए, यहाँ उतरिए और यहाँ पर 2 रकात नफिल अदा कीजिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ उतरते हैं, 2 रकात नफिल अदा करते हैं, और हुज़ूर पूछते हैं कि जिब्रील ये कौन सा मकाम है? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, ये ईसा अलैहिस्सलाम की जाए विलादत है, यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बा शहादत हुई है। इसी सफ़र के दौरान, जिसको इसरा कहा जाता है, सैर कहा जाता है, इसी सफ़र के दौरान जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ हुआ, जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर के करीब से गुजरे तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, यहाँ कोहे तूर पे उतरिए।
یہاں رکیے اور یہاں پر بھی 2 رکعت نفل ادا کیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ بھی رکتے ہیں، اترتے ہیں اور کوہ طور پر 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں کہ جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے براہ راست ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ کہ کئی مشاہدات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر کے دوران کیے ہیں، اور پھر مسجد اقصیٰ پہنچنا، انبیاء کی امامت فرمانا، پھر انبیاء کے خطابات سننا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری میں خطاب فرمانا، اور خطاب فرمانے کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبریل علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف سفر کرتے ہیں۔ بے شک۔ معراج، لفظ معراج جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے سیڑھی کے۔ صحیح۔ ایک سیڑھی ہے جو آسمان سے بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصیٰ کے قریب اترتی ہے، آسمان سے فرشتے وہیں پر نازل ہوتے ہیں، اور وہیں سے پھر جو ہے پوری دنیا کے اندر وہ جو ان کی ڈیوٹیاں ہیں وہ اپنی ڈیوٹیاں نبھاتے ہیں۔ تو اسی رستے سے جہاں سے فرشتے آتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی رستے سے پھر جو ہے آسمانوں کی طرف سفر کرتے ہیں، پھر پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پر، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام مختلف انبیاء کرام علیہ السلام جو کہ مسجد اقصیٰ میں حضور کے پیچھے نماز ادا فرما رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمانوں پر پہنچنے سے پہلے حضور کے استقبال کے لیے وہ پہلے پہنچے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں، اور پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بیت المعمور ہے، یہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے پیچھے نماز ادا کرنے کا شرف عطا فرمایا، یا رسول اللہ کرم فرمائیں اس بیت المعمور میں بھی جو فرشتوں کا قبلہ ہے، جو فرشتوں کا کعبہ ہے، جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جو دنیا میں جو مسلمانوں کا قبلہ ہے خانہ کعبہ، اللہ کا گھر بیت اللہ، بالکل اسی کے سیدھ میں، بالکل اس کے جو ہے اس کے سیدھ میں 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا کے قریب بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے، جہاں کے امام و خطیب حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا میں 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے آگے سفر شروع کرتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا سے آگے جب جانے لگتے ہیں تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا آخری مقام ہے، یہ میرا آخری مقام ہے، اس سے میں آگے نہیں جا سکتا۔ یا رسول اللہ یہ سدرۃ المنتہا سے آگے کیا ہے مجھے نہیں پتہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان کی عقل جو ہے، یعنی کہ اس سے آگے کیا ہے کسی کو نہیں پتہ، کسی کو نہیں معلوم۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں سے آگے اللہ کے انوار و تجلیات ایسے برس رہے ہیں، اگر میں انگلی کے اس پورے کے برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ کے انوار و تجلیات کے تاب نہ لاتے ہوئے میرے جو ہے نورانی پر جل جائیں گے اور میں جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ سدرۃ المنتہا سے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں جبریل ہمارے ساتھ چلو، تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اگر میں آگے بڑھا جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ تو سدرۃ المنتہا سے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تنہا سفر کرتے ہیں، سدرۃ المنتہا سے آگے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا، اس سفر کو عراج کہتے ہیں۔ یعنی کہ اس پورے سفر معراج کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو سفر اسراء کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا کے سفر کو معراج کہتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان تک کے سفر کو جو ہے وہ عراج کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین کرام، علامہ صاحب بہت تفصیلی اور بہت ڈیٹیل بات آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور یہ یقیناً ہر ایک کے لیے اس میں بہت ساری نئی چیزیں ہوں گی۔ جس طرح مجھے ایک نئی چیز معلوم ہوئی ہے کہ میں نے یہ سنا ہوا تھا کہ مسجد اقصیٰ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، لیکن آپ نے بتایا کہ فرشتوں کی بھی امامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور جو جگہ جگہ رک کے سوال کر رہے تھے وہ یقیناً امت کی رہنمائی کے لیے بتایا گیا، ورنہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ بے شک علامہ صاحب، میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ سفر معراج جو ہوا یہ رات کا وقت تھا، تو ایک تو پہلی بات یہ رات میں کیوں کیا گیا، دن میں سفر کیوں نہیں ہوا، اور دوسری بات یہ کہ یہ سفر روحانی تھا یا یہ سفر جسمانی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ انصر بھائی، اگر یہ یعنی کہ ایک یہ کامن سی بات ہے کہ اگر یہ روحانی سفر ہوتا
تو اتنا اس کا وابلہ نہ ہوتا، کفار اس کا انکار نہ کرتے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ انصر بھائی رات میں نے خواب دیکھا، میں رات یہاں سے USA گیا، نیو یارک سٹی کے اندر میں نے سیر و تفریح کی، وہاں اپنے کچھ دوستوں سے ملا، میرے کچھ وہاں پرانے دوست ہیں، میں ان سے ملا، اور رات کے مختصر سے حصے میں واپسی اپنے حیدرآباد شہر بھی آ گئے۔ یہ خواب کی بات ہے، یہ روحانی بات ہے، اور ایسا ممکن ہے خواب میں جو ہے لمحے کے اندر بندہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، کوئی بھی اس چیز کا انکار نہیں کرتا۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں جسمانی طور پر یہاں سے امریکہ USA گیا اور وہاں اپنے ساتھیوں سے ملا، اور آج رات ہی گیا اور رات ہی میں واپسی آ گیا، تو آپ میری اس بات کو نہیں مانیں گے، کیونکہ یہاں سے USA کا سفر تقریباً یہاں سے اگر ہم بائیر جاتے ہیں تو یہاں سے دوحہ یا دبئی جانا ہے، یہاں کی 4 گھنٹے کی فلائٹ، پھر آگے 4 گھنٹے کی فلائٹ، پھر وہاں سے بورڈنگ وغیرہ کے معاملات، یہ وہ اس میں نے کہا ایک اچھا خاصا سفر ہے۔ پھر میں یہ کہوں کہ میں رات سے مختصر سے حصے میں یعنی کہ 1 گھنٹے کے اندر واپسی آ گیا، تو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ اگر یہ روحانی سفر ہوتا تو کفار کبھی بھی اس چیز کا انکار نہیں کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جسمانی معراج عطا فرمائی، اور قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ رب فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو، سبحان اللہ، بندہ خاص کو، یعنی کہ یہ جسم اور روح کے مجموعے کا نام جو ہے وہ بندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے سفر معراج کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سفر معراج کو بیان کرنے سے پہلے جو لفظ استعمال کیا نا، دیکھو ہم جب کوئی اچھا کام دیکھتے ہیں، کوئی اچھی بات دیکھتے ہیں تو ہماری زبان سے فوراً نکلتا سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اس سفر کو بیان کرنے سے پہلے لفظ سبحان کا ذکر فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی کہ وہ ذات جو تمام عیوب سے پاک ہے، تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ نہیں ہے، اللہ وہ ذات جو تمام عیوبات سے، تمام نقائص سے پاک ہے، وہ ذات کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو معراج کرائی، میں اپنے بندہ خاص کو جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف، اور پھر لامکاں اپنی بارگاہ کے اندر میں نے اس کو حاضری کا شرف عطا فرمایا اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ اللہ رب العزت جو ہے اس واقعہ معراج کا اعلان فرما رہا ہے، اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، تو جو اللہ رب العزت کو قادر مطلق مانتا ہے وہ کبھی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا، اور یہ ہمارے یعنی کہ ایمان کا حصہ ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے یہ قرآن نص قطعی سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اس سفر کا انکار کرتا ہے تو علماء فرماتے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو سفر تھا یہ روحانی سفر نہیں تھا بلکہ جسمانی سفر تھا۔ اگر روحانی سفر ہوتا تو وہ لوگ کبھی بھی اس چیز کا انکار نہیں کرتے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا علامہ صاحب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر لے جایا گیا اور خدا سے ملاقات ہوئی، تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی کہ وہ جو ملاقات تھی، وہ جو سفر تھا، وہ جو خدا سے ملاقات ہوئی تھی، تو ایک ملاقات تھی جو موسیٰ علیہ السلام بھی کرتے تھے کوہ طور پر جا کے، کہ خدا نے وہاں جب تجلی دکھائی تو وہ پہاڑ بھی سرما بن گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملاقات ہوئی وہ بھی صرف باہمی گفتگو تھی، یا وہ واقعی دیدار تھا اور باقاعدہ طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے اپنا دیدار کروایا تھا؟ جی انصر بھائی، بڑا پیارا سوال ہے، اور یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے، بے شک، کیونکہ بعض لوگ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معراج کا ہی انکار کرتے ہیں، سفر معراج کا جو مانتے ہیں تو وہ اکثر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رؤیت باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، اللہ نے اپنا دیدار نہیں عطا فرمایا۔ یہ واقعے میں بڑا جو ہے اب کا اہمیت کا حامل ہے یہ سفر، یہ سوال۔ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جانا، رب سے ہم کلام ہونا، رب کی بارگاہ کے اندر آپ کا التجا کرنا، ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب اپنا دیدار عطا فرما، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ انبیاء کرام علیہ السلام رب کی بارگاہ کے اندر کبھی بھی ایسے سوال نہیں کرتے کہ جو ناممکن ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ رب کی بارگاہ کے اندر التجا کرنا کہ ربی ارینی انظر الیک، اے میرے پروردگار اپنا دیدار عطا فرما، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ رب کا دیدار دنیا میں ممکن ہے۔
اگر دیدار ممکن نہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی رب کی بارگاہ کے اندر یہ دعا نہ کرتے۔ اور پھر دیکھیں قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انکار نہیں فرمایا، رد نہیں فرمایا، بلکہ رب نے فرمایا موسیٰ ہم کوہ طور پر اپنی صفاتی تجلی نازل فرماتے ہیں، اگر صفاتی تجلی کو آپ نے ملاحظہ فرما لیا، آپ نے برداشت کر لیا تو ضرور ہم آپ کو اپنا دیدار عطا فرما دیں گے۔ رب نے تجلی ڈالی کوہ طور پر، اور جس طرح مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے، جو سوراخ ہوتا ہے، اس کے اگر کروڑ حصے کیے جائیں تو کروڑویں حصے کے برابر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفاتی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی۔ جب صفاتی تجلی پہاڑ پہ ڈلی تو پہاڑ جل کر خاک ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو دیکھ کر زمین پر تشریف لے، یعنی کہ بے ہوش ہو گئے، اور جو آپ کے ساتھ آپ کی قوم کے 70 لوگ تھے اور جو کہ کوہ طور سے 21 میل دور تھے، وہ اس صفاتی تجلی کو دیکھ کر جو ہے وہ مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا رب کی بارگاہ کے اندر یہ التجا کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ رب کا دیدار ممکن ہے۔ ممکن ہے، بالکل ایسا ہی۔ علامہ صاحب آخری سوال کروں گا، وقت اختتام کی جانب جا رہا ہے۔ 27 رجب شب معراج، اس رات کی فضیلت کیا ہے اور اس رات میں کیا عوامل کرنے چاہیے، کون سے نوافل پڑھنے چاہیے، کون سی دعائیں وغیرہ اس میں کرنی چاہیے؟ 27ویں رجب کی 26واں دن اور 27ویں شب، جس کو شب معراج کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی اہمیت کا اسی سے اندازہ آپ لگا لیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو معجزہ معراج سے نوازا ہے، یعنی کہ لامقام بلا کر اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ جس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی مشہور حدیث ہے ترمذی شریف کی، ان سے پوچھا کہ کیا حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا وقد رآہ محمد ربہ مرتین، ہاں حضور علیہ السلام نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا۔ سبحان اللہ۔ یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ایک صحابی رسول ابی بن قعب رضی اللہ عنہ، حج کے موقع پر میدان عرفات میں ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اے ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے بتائیے کہ کیا معراج کی رات حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سوال سنا تو آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر زور سے آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور اس قدر بلند آواز سے آپ نے نعرہ لگایا کہ پورا میدان عرفات گونج اٹھا۔ تو عبداللہ ابن عباس کہنے لگے کہ اے ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مجھے جو ہے اس طریقے سے نظر انداز نہ کریں، میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، میں حضور علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہوں، میں خاندان نبوت سے میرا تعلق ہے، آپ مجھے بتائیں جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس کا مجھے جواب دیں۔ تو ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ قسم بین محمد و موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2 چیزوں کو تقسیم فرمایا، رؤیتہ و کلامہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار اور اپنے کلام کو ان دونوں کے درمیان تقسیم فرمایا ہے۔ وَكَلَامَهُ مُوسَى مَرَّتَيْن، موسیٰ علیہ السلام نے 2 مرتبہ اپنے رب سے کلام کیا، وَرَاءُ مُحَمَّدًا مَرَّتَيْن، اور حضور علیہ السلام نے 2 مرتبہ اپنی سر کی آنکھوں سے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی بس میں چاہوں گا کہ چونکہ اختتام کی جانب جا رہے ہیں تو ہمیں آج کی رات میں کیا خاص عوامل کرنے چاہیے، اس جانب بھی ذرا۔ اس رات میں نوافل بے شمار ہے، حضور علیہ السلام پر اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص کرم نوازیاں فرمائی ہیں، تو اس کے اندر بے شمار نوافل ہیں، وہ نوافل ادا کرنے چاہیے، اور رب کی بارگاہ کے اندر جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ایسے نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے جس نبی نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار عطا فرمایا ہے، اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ورنہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی امت میں ہونے کی دعائیں مانگی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس شب معراج میں
خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کا شکر بجا لانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ناظرین کرام، علامہ قاری محبوب احمد زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی تفصیلی گفتگو شب معراج کے حوالے سے کر رہے تھے اور آپ کو تمام تر چیزیں بتا رہے تھے۔ ناظرین کرام، آج کی یہ رات اور بابرکت رات ہے، تو میں چاہوں گا کہ آج کی اس ٹرانسمیشن کا اختتام بھی جو ہے وہ دعا پر ہو، تو میں علامہ آپ سے درخواست کروں گا کہ دعا آپ کروا دیجئے تاکہ آج کی رات کی جو فیوض و برکات ہے وہ بھی ہم سب سمیٹ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر